الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم کچھ اہم چیزیں دیکھیں گے وضو کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے کچھ مسائل ہیں بال کٹوانے کے حوالے سے، اور اسی طرح کچھ یہ جو آپ آئی برو وغیرہ بناتے ہیں ان حوالے سے ہم قرآن پاک اور حدیث کا حوالے سے پڑھیں گے کہ اسلام میں ان کا کیا حکم ہے اور کیا ہم ان احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ اب جب آپ کوئی چیز پڑھیں تو آپ نے اس چیز پہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں یہ زندگی، یہ سہولتیں، یہ سب کچھ کس نے دیا ہے؟ بولنے کی قوت، سننے کی قوت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو پھر ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں یا دنیا سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ جو عمل کر رہے ہوتے ہیں اس پہ سوچا کریں کہ جو میں کام کرنے لگی ہوں اس سے کیا معنی مراد لیا جائے گا، کہ وہ جو عمل میں کرنے لگی ہوں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اللہ سے محبت کم کرتے ہیں اور دنیا والوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ہم کچھ قرآن و سنت کے حوالے سے چیزیں دیکھیں گے۔ تو وضو کے حوالے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں وضو کا جو ٹاپک تھا وہ ڈسکس کر لیا تھا، لیکن چند پھر بھی میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جو وضو کے فرائض تھے وہ تو ہم نے ڈیٹیل سے دیکھے تھے، لیکن وضو توڑنے والی چیزیں ہم نے نہیں، وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نہیں کی تھی۔ تو اس حوالے سے بہت باتیں آپ سنتے آئے ہیں اور وہ اسی طرح چلتی آئی ہیں کہ وضو جو ہے نا وہ سر سے دوپٹہ اتاریں تو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو وضو ہی نہیں ہوتا، یا آپ کسی غلط جگہ یا مطلب کہتے ہیں بات میں آپ کھڑے ہو کے وضو کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا، یا آپ ہنس دیتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ سنی سنائی آ رہی ہیں جو ہم نے بھی سنی تھی، لیکن ہمیں تب پتہ لگا جب ہم نے کتابوں سے پڑھا۔ تو میں آپ کو جو بھی بتاؤں گی وہ میں آپ کو سنی سنائی باتیں نہیں بتاؤں گی، بلکہ جو ہم نے پڑھا، اور میں اسی لیے آپ کے ساتھ بک کا حوالہ بھی شیئر کرتی ہوں، پیج نمبر بھی شیئر کرتی ہوں، تاکہ آپ خود بھی وہاں سے ریڈ آؤٹ کر کے اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا لیکچر، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو وضو کے فرائض پھر سے ریپیٹ کروا دیتی ہوں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ منہ کو اس طرح سے دھونا کہ آپ کے جو چہرہ ہے وہ بالکل جو ماتھے کی جگہ ہے، کانوں کی لوٹ، ٹھوڑی تک سارا جو حصہ ہے وہ کور ہونا چاہیے۔ دوسرا وضو کا فرض ہے کہ بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے؟ احتیاط کریں کہ کونیوں سمیت دھونا ہے، آپ نے اگر کونی والا حصہ آپ کا خشک رہ جاتا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔ تیسرا فرض ہے آپ کا کہ آپ نے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا ہے، اور چوتھا آپ کا فرض ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اب ایک اس میں مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے کہ آپ جو غسل کر رہے ہیں، اگر تو آپ نے اسی طرح مطلب غسل کیا ہے، سر بھی نہیں دھویا، آپ صرف آپ نے اپنے جسم پر پانی بہایا ہے، تو اس غسل کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم اس غسل کی بات کر رہے ہیں جب ہم پہ غسل فرض ہوتا ہے، جب پھر ہم غسل فرض نہیں ہے لیکن ہم نے غسل کیا اس طرح سے ہے کہ مطلب غسل کا جو طریقہ ہے، شرعی طریقہ ہے، ہم نے ویسے غسل کیا، تو اس کے بعد کیا وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اس حوالے سے کیا ہے کہ اگر آپ نے وضو کیا، آپ نے غسل کیا، ٹھیک ہے، غسل کرنے کے بعد آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جو مطلب آپ جب تک کپڑے پہنے آپ باہر آئے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو
پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جب غسل کر لیا تو اس میں وضو کے لیے 4 فرائض ہوتے ہیں: منہ کو دھونا، مسح کرنا سر کا یا بازوؤں کو نس میں دھونا، پاؤں کو ٹخنوں میں دھونا، تو وہ تو سارے کور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ جو شرعی غسل کرتے ہیں تو اس میں تو یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں۔ تو جب فرائض کور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن پھر احتیاط میں کہہ رہی ہوں کہ اس بات کی احتیاط کریں کہ جب آپ نے کپڑے پہنے، کپڑے پہن کے آپ باہر آئے ہیں تو اتنی دیر میں آپ کا وضو نہ ٹوٹا ہو۔ اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں ہم کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پیشاب یا پاخانہ کرنا۔ نمبر 2، پیشاب یا پاخانے کے راستوں سے کسی بھی چیز یا پاخانے کے راستے سے ہوا کا نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصے یا کسی مقام سے خون یا پیپ نکل کر ایسی جگہ بہنا کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے۔ غسل میں دھونا مطلب کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے جسم پر اس طرح پانی ڈالنا کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، یہ غسل کے فرائض ہیں۔ اور وضو کے فرائض ابھی ہم نے دیکھے کہ جو 4 فرائض ہوتے ہیں۔ اب آپ کے جسم کے کسی اور حصے سے خون نکلا ہے، لیٹس سپوز آپ کی ٹانگ سے خون نکلا ہے اور وہ خون بہہ کر آپ کے پاؤں پر چلا گیا ہے۔ اب پاؤں جو ہے وہ تو فرائض میں آتا ہے، غسل کے فرائض میں بھی آتا ہے اور وضو کے فرائض میں بھی آتا ہے۔ غسل کے فرائض میں کیسے آتا ہے کہ جو تیسرا آپ کا غسل کا فرض ہے کہ آپ نے پورے جسم پر اس طرح سے پانی بہانا ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، تو وہ تو پاؤں تو پھر اسی میں انکلوڈ ہے۔ تو اگر آپ کے جسم میں سے خون یا پیپ نکلتی ہے اور وہ ایسی جگہ پر چلی جاتی ہے، ایسی جگہ پر آپ کا وہ پیپ یا خون لگتی ہے جو آپ کے غسل یا وضو کے فرائض میں سے ہیں، تو پھر آپ کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر ہم نے بھی پڑھا 3 جی۔ نمبر 4، کھانا پانی یا خون یا پت کی منہ بھر کر کیا ہو جانا۔ اگر ہم کو ماؤنٹنگ وغیرہ ہوتی ہے کھانے کی یا پانی کی یا کسی بھی خون وغیرہ کی، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، اس طرح سو جانا کہ بدن کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی غنودگی میں چلے جانا۔ نمبر 7، بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 8، غشی طاری ہو جانا۔ غشی بھی مطلب آپ پر اس طرح سے جیسے نیند کا ہوتا ہے نا عالم، اس طرح سے آپ پر وہ آپ کی سچویشن اس طرح سے ہو۔ کسی چیز کا اس حد تک نشہ چڑھ جانا کہ چلنے میں قدم لڑکھڑائیں۔ نمبر 9، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا کیچڑ نکلنا۔ اور نمبر 10، رکوع و سجدہ والی نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، یعنی آپ کی وہ نماز جس میں آپ نے رکوع بھی کرنا ہے اور سجدہ بھی کرنا ہے، تو وہاں پر اگر آپ اس نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں تو پھر آپ کا قہقہ لگا کر ہنسنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ ویسے ہنسے ہیں مطلب نارمل میں، جیسے ہم مطلب تھوڑی سی اسمائل پاس کرتے ہیں، تھوڑا سا ہنستے ہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی آپ کے سر سے دوپٹہ اتر جانے سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اب آپ نے وہ چیزیں پڑھ لی ہیں 10 کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جتنی بھی باتیں آج تک سنی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بڑوں سے سنی کہ تمہارے سر سے دوپٹہ اتر گیا تو اب تو تمہارا وضو ہی نہیں ہوگا، اب تو تمہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ تو آپ نے اب خود پڑھ لیا تو اب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا دین سے کوئی اچھا تعلق جی، نیکسٹ ہم نہیں ہے۔ دیکھتے وضو ہیں کہ صرف ان فیبو 10 زینت چیزوں کے سے متعلق ٹوٹتا ہے، اس جدید کے مسائل۔ علاوہ وضو آپ کا خواتین کے حوالے نہیں سے کچھ ٹوٹتا۔ مسائل ہیں کہ جو آپ کی ڈیلی لائف میں آپ کا ان سے واسطہ پڑتا ہوگا، تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام میں ان کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کتنی عمر تک بال کٹوا سکتی ہے۔ تو نابالغ بچی کے بال کٹوانا جائز ہے، مگر اس حد تک نہیں کہ وہ لڑکوں کے مشابہ لگے، یعنی لڑکوں کے جیسے لگے۔ لباس میں بھی یہی چیز ہم نے پڑھی تھی کہ عورت کا جو لباس ہے وہ مرد کے لباس سے مختلف ہے۔ اگر عورت مرد کے لباس کے جیسا لباس پہنتی ہے اور جو مرد ہے وہ عورت کے لباس کے جیسا لباس پہنتا ہے، مطلب ایسا لباس پہنتے ہیں جس سے عورتوں سے مشابہت ہو، یا مرد ایسا پہنتے ہیں کہ جس سے عورتوں سے مشابہت ہو، یا عورتیں ایسا پہنتی ہیں جس سے مرد سے مشابہت ہو، جیسے کہ اب پینٹ شرٹ وغیرہ ہے تو یہ تو جو ہے نا یہ جینز وغیرہ یہ مرد کا لباس ہے، عورت کا نہیں ہے۔ لیکن اگر عورت ایسا لباس پہنتی ہے تو وہ مرد کے مشابہ لگتی ہے۔
तो ऐसे लिबास से भी मना किया गया है और ऐसे बालों से भी मना किया गया है कि जिससे लड़की लड़कों की तरह लगे। आजकल ट्रेंड होता है कि वो बिल्कुल शॉर्टकट, वो जो बाल होते हैं बिल्कुल ही छोटे छोटे बाल करवा देना। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बाल आप कटवा सकते हैं, अगर नाबालिग बच्ची है उसके जरूर कटवाएं, लेकिन बिल्कुल ही उसकी मर्दों जैसी कटिंग ना करवाएं। नंबर 2, बालिग लड़की और खवातीन को बगैर हाजत शदीदा, यानी कोई ज्यादा हाजत होती है ना, जरूरत पड़ना, और शदीदा कोई सख्त आपको मजबूरी आई है और उज़्र शरी के बाल कटवाना जायज नहीं है। यानी ना तो आपको कोई शरी उज़्र है, ना तो आपको कोई शरी मजबूरी है, और ना ही आपको कोई खास मजबूरी है, तो फिर आप बाल नहीं कटवा सकते। अलबत्ता जिसके बाल काफी मिकदार में बड़े हुए हों, वो बराबर करने के लिए 1-2 इंच काट सकती है। तफसील हम देखते हैं कि अपने सर के बाल को काटेगी तो गुनाहगार होगी और लानत की मुस्तहिक होगी। राजिया में ये भी है, अगरचा शोहर की इजाजत से काटे, क्योंकि खालिक की नाफरमानी में मखलूक की अतात नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कहते हैं कि मिशोर ने इजाजत दी है या वालदैन ने इजाजत दी है तो हम इसलिए बाल कटवा रहे हैं, तो देखें शोहर और वालदैन आपको किसने दी है? अल्लाह ताला ने दी है। तो आप मखलूक की जो अतात है, मखलूक की आप बात मान रहे हैं और अल्लाह की बात नहीं मान रहे, तो ये जायज नहीं है। इसी वजह से मर्दों पर दाढ़ी काटना हराम है और बालों के काटने की जो असल इल्लत है, यानी जो असल वजह है, वो मर्दों, मगर बाज़ उलमा के नज़दीक चंद शराइत के साथ खातून बाल कटवा सकती है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा कि जो औरत है वो बाल नहीं कटवा सकती, लेकिन चंद ऐसे मसाइल हैं कि जहाँ पर औरत बाल कटवा सकती है, कि कंधों के नीचे तक बाल कटवा सकती है, शोहर की इजाजत हो, सिर्फ शोहर की खुशनुदी के लिए बाल कटवाए, लोगों को दिखाने के लिए ना कटवाए, मर्दों और फासका और काफिरा औरतों की तर्ज पर ना हो। मतलब आपके बाल इस तरह से कटे हुए ना हो कि जिससे आपकी जो तर्ज है वो या आपका जो है ना वो जैसे काफिर औरतें होती हैं आप वैसे लगे। अच्छा, नेक्स्ट ये कुछ आपके मसाइल लिखे हैं कि अफजाइश के लिए बाल कटवाना कैसा और बीमारी की वजह से बाल कटवाना कैसा, ये आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा, अगर आपको समझना है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आबरू को बारीक करवाना कैसा, यानी जो आप आईब्रो बनाते हैं, और ये हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से बहुत ही ज़्यादा आम है, ये बहुत मामूली सी बात समझी जाती है कि आईब्रो बनवाना। तो इसको तो जैसे हम सोचते भी नहीं है ना कि क्या ये जायज़ भी है कि नहीं जायज़। तो मामूली सी कोई छोटी सी बात, मतलब एक तो होता है ना कोई बहुत मजबूरी हो, ऐसा भी नहीं, छोटे से छोटा फंक्शन है या इसी तरह आप घर में हैं, किसी की शादी पे जाना है, ईद आ गई है, ये हो गया वो हो गया, और लड़कियां आईब्रो बनवाती हैं, और ये आप सब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आजकल हमारे मुआशरे में इस चीज़ का कितना ट्रेंड है। तो आपने वो चीज़ करनी है जिसका हुक्म आपको अल्लाह और उसके रसूल ने दिया। अब इससे पहले जो आप अगर करवाते थे तो आपको नहीं पता था तो उसका आप पर गुनाह नहीं है, क्योंकि जो अनजाने में आपसे गुनाह होते हैं उसकी आपसे पूछताछ नहीं होगी। लेकिन जानते हुए भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी अगर आप गुनाह करते हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपसे पूछ होगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब ही जो है ना करवाते होंगे, आईब्रो बनवाते होंगे, लेकिन हमारे मुआशरे में ज़्यादातर खवातीन आईब्रो बनवाती हैं। तो सवाल है कि आईब्रो को बारीक करवाना कैसा है? आईब्रो में बनवाना नाजायज़ और हराम है, मगर ऐसी औरत की जिसकी बाहें ज़्यादा हों और भयानक लगें तो उसे काटने की इजाज़त है। यानी आपके जो जो आईब्रो होते हैं, ये आपके अगर किसी के बहुत ज्यादा है ना, तो वो जो फालतू फालतू बाल होते हैं उसको आप कटवा सकते हैं, लेकिन आईब्रोज की शेप बनवाना ये जायज नहीं है। तफसील हम देख लेते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है, और सही मुस्लिम ऐसी किताब है कि जो हदीस पाक का एक बड़ा मजमू वाली किताब है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि खाल खोदने
टैटू बनाने वाली, खदोने टैटू बनवाने वालियों, बालों को नोचने वालियों, नचवाने वालियों और खूबसूरती के लिए दांतों को कुशादा करने वालियों और अल्लाह की खलकत में तब्दीली करने वालियों पर अल्लाह की लानत है। यानी जो अल्लाह ताला ने आपको जिस तरह पैदा किया, तो अल्लाह ताला ने आपको हसीन तरीन पैदा किया है। तो आप अगर समझते हैं कि आईब्रोज की शेप बनवा कर आप मजीद खूबसूरत लगेंगे, तो आप ये भी समझ लें कि जो अल्लाह की खलकत में तब्दीली करता है, तो उस पर अल्लाह ताला की लानत होती है। ये हदीस बनु असद की एक औरत को पहुंची जिसको उम्मे याकूब कहा जाता था। वो कुरान मजीद पढ़ती थी। उसने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर कहा, मेरे पास आपकी एक ऐसी रिवायत पहुंची है कि आपने खाल खोदने टैटू बनवाने वाली, खदोने टैटू बनवाने वाली, बाल नोचने वाली, हुस्न के लिए दांतों को कुशादा करने वाली और अल्लाह की हरकत बनावट को तब्दील करने वाली पर लानत की है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया, मैं इस पर क्यों लानत ना करूं जिस पर रसूल अल्लाह ने लानत की है, हालांकि वो अल्लाह की किताब में है। इस औरत ने कहा, मैंने तो पूरा कुरान मजीद पढ़ा है, मैंने तो उसमें ये नहीं देखा कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, मैंने तो उसमें जी मैंने तो उसमें नहीं देखा। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर तुम कुरान मजीद को पढ़ती तो ज़रूर उसको पा लेती। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, और रसूल अल्लाह तुमको जो अहकाम दें उनको मानो और जिन कामों से तुमको रोके इनसे बाज आ जाओ। इस औरत ने कहा, मेरा ख्याल है कि इन ममनुआ कामों में से कुछ काम आपकी जोजा भी करती हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जाओ जाकर देख लो। वो औरत आपकी जोजा के पास गई तो वहां उनमें से कोई चीज ना देखी। वापस आकर कहने लगी, मैंने उनमें से कोई चीज नहीं देखी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर वो इन ममनुआ कामों को करती तो हमसे मुबाखत ना करते। क्या फरमाया जा रहा है, क्या चीज बताई जा रही है? एक औरत का वाकया बयान करके समझाया जा रहा है कि एक औरत के पास जब ये हदीस पहुंची तो वो आई हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से और कहने लगी कि मेरे पास ऐसी हदीस पहुंची है, जबकि मैंने कुरान मजीद में तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब वैसे भी लोग जो है ना, वो कहते हैं कि हमें कुरान पाक का हवाला दें। अब अगर आप सिर्फ कुरान पाक को मानते हैं, आपका ये दावा है कि आप कुरान पाक के हवाले से बात करना चाहते हैं, तो कुरान पाक में नमाज का हुक्म है, नमाज पढ़नी कैसे है वो तो हमें नहीं पता, वो तो हदीस पाक से हमें मिलता है। और जब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि और रसूल अल्लाह तुमको जो एहकाम दें उनको मानो और जिनसे तुमको रोकें उनसे बाज आ जाओ। तो इसका मतलब यही है कि जिन कामों से हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं, हमने उनसे रुकना है। और उसका हुक्म हमें कहाँ से मिलता है? कुरान मजीद से मिलता है। तो ये जो आपने चीज पढ़ी है, ये हदीस सही के हवाले से पढ़ी है कि जो टैटू बनाते हैं और जो टैटू बनवाते हैं और जो बालों को नचने वाली, मतलब ये जो आईब्रोज की शेप बनाती हैं और जो बनवाती हैं, और इसी तरह अल्लाह ताला की जो खलकत है उसमें तब्दीली करने वालों पर अल्लाह की लानत है। हमें एक आम सा कोई बंदा अगर हमारी तरफ ऐसे हाथ करके लानत का इशारा करे ना, तो हमें कितना बुरा महसूस होता है कि इसने हम पर लानत भेजी है। तो देखें, जिस शख्स पर अल्लाह ताला की लानत हो रही है और वाज़े अल्फाज में वाज़े हदीस पाक की, हदीस पाक सही मुस्लिम में दर्ज है, आप इसको पढ़ सकते हैं वहां से, और इसमें किसी किस्म का शक नहीं है। तो देखें कि उसका बारे में जिस पर अल्लाह के रसूल ने कहा है कि उस पर अल्लाह की लानत है, फिर भी हमारे माशरे में ये चीज इतनी आम है। तो क्यों आम है? क्योंकि हमने दीन इस्लाम से इतना दूर है कि हमें जायज नाजायज हलाल हराम का तो पता ही नहीं है। जब पता हो तो फिर तो अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में इतनी मोहब्बत डाली है कि हम इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो जो आज ये मेरी बात सुन रहे हैं वो यकीनन इस पर अमल करेंगे, ज़रूर इस पर अमल करेंगे। क्योंकि अगर अल्लाह ने आप पर इतना करम किया है कि अल्लाह ताला ने आपको ये इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाई है, तो आपने अमल भी ज़रूर 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 करना है। देखें, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल अल्लाह की मोहब्बत सबसे पहले है, और दुनिया की जो बातें हैं और जो दुनिया की मोहब्बत है उसकी कोई हकीकत नहीं है। तो फिर देखें कि कुछ लोग कहते होते हैं कि शादी पे तो जो है ना वो आईब्रोज बनवाने ही पड़ेंगे।
شادی کے بغیر، شادی پہ مطلب آئی برو نہیں بنوائیں گے تو شادی کیسے ہوگی؟ تو میری اپنی شادی ہوئی تو میں نے اس پہ آئی بروز نہیں بنوائے تھے، اور مجھے بلکہ کچھ کہا بھی لڑکیوں نے کہ آپ نے بنوائے ہوئے ہیں، میں نے کہا میں نے نہیں بنوائے، انفیکٹ میں جب مجھے وہ تیار کری تھی تو انفیکٹ وہ جس لڑکے نے مجھے تیار کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئی برو نہیں بنوائیں گے تو آپ کا میک اپ جو ہے نا وہ مطلب اس طرح سے نہیں ہوگا، تو تھوڑے تھوڑے بنوا لیں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میک اپ ہو جائے گا، آپ نے آئی برو نہیں بنوانے۔ تو شادی ہو گئی، وہ شادی والا تو دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے ویسے ہی ہر عورت پہ، ہر لڑکی پہ روپ آ جاتا ہے، تو یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے آئی برو نہیں بنے ہوں گے تو ہم اچھے نہیں لگ رہے ہوں گے۔ اور آئی برو سے یہ بھی ہے، جو آپ کے اپر لپس وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ کے ایکسٹرا بال آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے اپر لپس ہوتے ہیں یہ یہ آپ کو ہٹانے چاہیے، کیونکہ اس سے مردوں سے مشابت ہوتی ہے، اور آپ نے پڑھا کہ عورت کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کی مرد سے مشابت ہو۔ تو یہ جو اپر لپس ہوتے ہیں، کیونکہ مرد کی مونچھیں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس سے مردوں سے مشابت ہوتی ہے، تو یہ آپ کو اپر لپس آپ بنوا سکتے ہیں، لیکن آئی بروز کی شیپ آپ نہیں بنوا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں پھر یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، بلکہ صرف خود نہیں کرنا، آپ کے آس پاس، آپ کے گھر میں آپ کی دوستیں، آپ نے ان کو بھی عمل کروانا ہے، زبردستی عمل نہ کروائیں لیکن کم از کم ان کو حکم تو ضرور دیں، ان کو بتائیں تو ضرور کہ یہ چیز ہم نے پڑھی ہے اور حدیث اور قرآن پاک کے حوالے سے پڑھی ہے۔ آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ ہر انسان کی اپنے قسمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین اور دنیا پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔